السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں ایک اپنے بہت پسندیدہ ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ نمرہ احمد کا ناول ہے حالم۔ اس لفظ کا مطلب ہے خواب دیکھنے والا۔ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس میں رومانس بھی ہے، اس میں کرائم سٹوریز والی بات بھی ہے، اور اس میں ٹائم ٹریول والا کانسیپٹ بھی ہے۔ جن لوگوں کو ٹائم مشین پسند ہے، اس حوالے سے موویز دیکھنا پسند ہے، کہانیاں پڑھنا پسند ہے، تو اس کہانی میں، اس ناول میں یہ ساری باتیں ہیں، اور بہت اعلیٰ پائے کا رومانس اور اعلیٰ پائے کے ڈائلاگز ہیں، بہت زبردست۔ آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا۔ چونکہ فرسٹ پارٹ ہے، اس لیے تھوڑی سی تمہید ضروری تھی۔ آئندہ پارٹس میں آپ کو انشاءاللہ تمہید سے واسطہ نہیں پڑے گا، اور میں ڈائریکٹ ناول سنایا کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ایک آزاد نظم بیان کی گئی ہے، جس کا عنوان ہے گدلے پانیوں کا سنگم، اور اس نظم میں ایک خواب بیان کیا گیا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم، بارش تڑا تڑ برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں، ایک سنہری بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے، اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں، اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں، وہ دراز قد اور کسرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینے موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے، آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے، دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے ہنوز کھڑا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے، اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہہ رہا ہے۔ پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملائیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز، دین کی جمع ادیان۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا، اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکری کے کہوں سے گونج رہا تھا۔ لوگ مصروفیت سے اپنے روزمرہ کے کام نمٹا رہے تھے، سڑکوں پہ، دفتروں میں، گھروں میں۔ کے ایل، کوالالمپور کو عرف عام میں کے ایل کہا جاتا ہے۔ کے ایل کے مصروف کاروباری مراکز کے علاقے میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پہ آؤ تو آفس کیبن بنے تھے، اور ورکرز مصروف دکھائی دیتے تھے۔ ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس آفس میں ہر دن کی طرح کام جاری و ساری تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش
کی صورت کا حامل وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ ایک آفس کے دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلے کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض چینی آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ، جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں اور جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا، میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے۔ سر، تحمل سے میری بات سنیں۔ مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا۔ وہ چہک کر بولا، ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا۔ انور صاحب کا اترا ہوا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلیں، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ حالم، مولیا نے جوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، دلچسپ سرگوشی میں، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی ہے تو وہ ویسا ہی۔ کتنی منتیں کرنی پڑی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ KL کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا، اب کام کی طرف آؤ۔ انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو قفل لگا اور پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پر موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ ہے کون؟ ایک منٹ۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر؟ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکیومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور کھٹاکھٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیا خود بھی اچھل پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے،
اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا، مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی۔ جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر پاس۔ اس نے اسبات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی اور بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں کھل رہی۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گل گئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ آپ کے رکھائی سے بولا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہو، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بیچارگی سے بولا۔ وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو، مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہنڈے بدماش نہیں ہیں۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی۔ نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا۔ سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بے چارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس بلائنڈز سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی۔ تیز دھوپ، بے سائبان، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں چوروں ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کے اس کو خرید لو۔ گھر کا بھیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو وٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز حالم فون اٹھا لو، وہ آواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پہ رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کی بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج ڈلے آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا۔ حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو۔ فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، حالم کے ایل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے
اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلز تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا، اس کو 555 دفعہ لکھو، وہ ہرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پونچھی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے، وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی مگر اس نے ایسی کو تیز نہیں کیا، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پہ رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ حالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تلے تھیں، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر۔ بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھی۔ بٹلر کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دیے، یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جو جری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں بھی کہیں آگے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا محنتی اور قابل نوجوان، اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں، پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی، کوہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا مگر رنگت گوری نکھری ہوئی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھے تھے۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان یعنی ملائیشیا کی زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بیوقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹریس کے طور پہ کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے، جو کماتی ہے وہاں بھیج دیتی ہے، خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے والی اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بہرمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری۔ حالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کے ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے،
وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ تبھی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ انلیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراد۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، رنگت میں پھر سے سرخیاں گھل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پہ ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔